بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے دعا کے متعلق دروس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی تعلق سے آج یہ 9واں درس ہے. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا میں مشروع وسیلہ اس کے متعلق گفتگو کی تھی اور آپ ساتھیوں کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ آئندہ نشست میں ہم آپ کے سامنے دعا میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اہل ایمان کو ان کی جان سے بھی زیادہ مقدم ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ مقدم ہیں، زیادہ محبوب ہیں. اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں. نبی علیہ السلام کا تعلق، آپ کا حق، آپ کا مقام، آپ کی توقیر، آپ کا ادب، آپ کی شان ایک مسلمان پر اس کے والدین، اس کی ذات، اس کی اولاد دنیا ما فیہا سے بڑھ کر ہونی چاہیے. جس دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس دل میں ایمان نہیں. عمر نے کہا تھا: اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان کے علاوہ. آپ نے فرمایا: لا یا عمر، عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرو. جناب عمر نے فوری طور پر عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا: الآن یا عمر، اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات، اس کے نفس، اس کے والدین، اس کے اہل و عیال سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں.
اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس انسان کے پاس 3 چیزیں ہوئیں گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا۔ پہلی چیز کیا بتلائی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ غور کریں، اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب ہوں۔ نبی علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کی توقیر، یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پیارے رسول علیہ السلام، آپ اعلان فرما دیجئے، اے لوگو جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرے، غور سے سنیے، جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اس کے دعوے کی صداقت کیا ہے، اس کے دعوے کی حقیقت کیا ہے، اس کے دعوے کی حقانیت کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر کی اتباع، اگر وہ ہر معاملے میں، معاملہ عقیدے کا ہو، معاملہ استنجا کرنے کا ہو، ہر معاملے میں میرے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، ایسا انسان اپنے دعوے میں سچا ہے، مخلص ہے، پختہ ہے، اس کا عقیدہ بالکل ٹھوس ہے اس تعلق سے۔ رب نے کیا فرمایا؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ جب تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے، ایک تو تم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو جاؤ گے کہ تمہیں واقعہ ہی اللہ سے سچی محبت ہے، پھر رب تمہیں کیا عطا کرے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے بعد وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، آج تم نبی کی ذات کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو، بڑی عظیم بات ہے، قابل تعریف بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی بات کو، آپ کے حکم کو، آپ کی سنت کو ماننا ہے۔ اگر کسی نے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، آپ کی اقتداء نہیں کی، آپ کی اتباع نہیں کی، چاہے وہ آپ کی ذات کے لیے کٹ کر ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، پانی ہو جائے، ہوا ہو جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، اسے ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہے، اسے ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اتباع کرے اور آپ کی بات کو ہر کسی کی بات پر مقدم رکھے۔ مخلوقات میں ہر کسی کی بات پر آپ کی بات کو مقدم رکھے۔ ایسا انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے کہ وہ پیارے پیغمبر کی بات کو تو مانتا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے تقلید پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول کے اسوے کے سامنے پیروں کی مریدی کو پیش کرتا ہے، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اسے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا اور مکار ہے۔ پہلا نقطہ سمجھ لیجئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے پیغمبر کا وسیلہ، اللہ کے پیغمبر کا واسطہ کس طرح ہوگا کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ امام الانبیاء کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر،
خاتم النبیین ہونے پر، سید ولد آدم ہونے پر، امام الانبیاء ہونے پر ایمان لایا جائے کہ آپ علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ نبی اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ زبان سے اقرار ہو، دل کے اندر پورا یقین ہو، اخلاص ہو، صدق ہو، اور دل کے اندر جازم اعتقاد ہو کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ ہیں، آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی اتباع کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کو دو ٹوک الفاظ میں کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ اہل حدیث سلفی احباب نبی علیہ السلام کے وسیلے کو نہیں مانتے، آپ کے واسطے کو نہیں مانتے، آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ انسان کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ امام الانبیاء کی رسالت پر ایمان نہ لائے۔ ایمان کس طرح لانا ہے کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ ہیں، آپ نبی اللہ ہیں، آپ عبد اللہ ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی انسان رب ذوالجلال کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔ اللہ کے رسول واسطہ ہیں، اللہ کے رسول واسطہ ہیں۔ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کیسے کہ بندے امام الانبیاء کی رسالت پر ایمان لائیں، آپ کی اتباع کریں، اقتداء کریں، آپ کی فرما برداری میں اللہ کی عبادت کریں۔ کسی انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ امام الانبیاء کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رب ذوالجلال کی عبادت نہ کرے۔ اس معنی میں، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کی خلق کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ ہے، اور یہ واسطہ مطلوب ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیجئے، کیونکہ رب نے یہ فرما دیا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو رب کے قرآن میں کہ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے پیغمبر، آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم میری اتباع کرو گے، جب تم میری فرما برداری کرو گے، جب تم میری اقتداء کرو گے، تمہیں ملے گا کیا؟ تم لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر قبروں کی مٹی چاٹتے ہو، مخلوق کے قدم چومتے ہو، درختوں کے نیچے جا کر بیٹھتے ہو، تم لوگ گھوڑوں کو سجدے کرتے ہو۔ آؤ یہاں ولایت بن رہی ہے، آؤ یہاں ولایت مل رہی ہے، آؤ یہاں رب کا قرب حاصل ہو رہا ہے، آؤ یہاں رب کی محبت بن رہی ہے،
آؤ یہاں رب کی مغفرت بانٹی جا رہی ہے۔ کیسے؟ سنو قرآن سے، رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کب؟ جب تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے۔ محبت کرے گا نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جو گمان ہے نا ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، ہمارے دامن میں بڑے گناہ ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر کی اتباع کر لو، میں گناہ بھی بخش دوں گا، میں تم سے محبت بھی کروں گا۔ اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر؟ یہ ہے وسیلہ، یہ ہے وسیلہ، حقیقی وسیلہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اور ہر معاملے میں آپ کی اتباع کی جائے۔ جب یہ کر لو گے تمہیں زبانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں، تمہیں زبانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں، تم اللہ کے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے رب کے محبوب بن جاؤ گے، رب تمہارے گناہ بخش دیے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیے، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجیے۔ رب یہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے، تمام فرشتے، تمام ملائکہ، اور ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد وہی جانتا ہے جل وعلا۔ تمام فرشتے آسمانوں میں ہو زمین میں ہو نبی محترم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی میرے پیغمبر پر درود بھیجو۔ تم جب میرے پیغمبر پر درود بھیجو گے ملے گا کیا؟ رب تمہارے درجات بلند کرے گا، گناہ مٹا دے گا، رب تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ ابی ابن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی اگر تو اپنی دعا میں صرف مجھ پر درود ہی بھیج تو یہ تیرے لیے کافی ہے، تجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، تیرے دل کے اندر جو طلب ہے رب تجھے عطا کر دے گا۔ یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا اہل حدیثوں کا عقیدہ کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی بات کو ہر کسی کی بات پر مقدم رکھتے ہیں۔ ہمارے کسی بچے سے سن لو، پوچھ لو، وہ یہی کہے گا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کیا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اس معنی میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کی ہر معاملے میں اتباع کر کے آپ سے محبت رکھ کر آپ پر کثرت سے درود بھیج کر ہم اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں ولایت پر فائز کرتا ہے، کیوں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ یاد رکھیں جو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کے دم بھرتے ہیں، لیکن جہاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے اور اس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، سند متصل ہے، کوئی تردد بھی نہیں ہے، لیکن عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے۔ کیوں عمل نہ کرنے کی علت کیا ہے؟ علت کیا ہے میں بتلاتا ہوں۔ علت یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہمارے اوپر امام ابو حنیفہ کی تقلید جو ہے یہ فرض ہے۔
کیونکہ ہم ایمان کے مقلد ہیں، اس لیے یہ حدیث جو ہے نا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے حدیث کو نہیں ماننا، امام کی بات کو ماننے کے لیے، امام کی تقلید کے لیے، امام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کو رد کر دیں گے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ کہ ہم عاشقان رسول ہیں، حالانکہ کلمہ عشق ایسا بیہودہ کلمہ ہے جس کلمے کو یہ لوگ نہ اپنی ماں کے لیے پسند کریں گے، نہ اپنی بہن کے لیے پسند کریں گے، نہ اپنی بیوی کے لیے پسند کریں گے، اگر کریں گے تو اللہ کے رسول کے لیے معاذ اللہ کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے عشق ہے۔ یہ بازاری کلمہ ہے، بیہودہ کلمہ ہے، اسے ترک کیجئے۔ محبت بڑا پاکیزہ کلمہ ہے جسے آپ اپنے والدین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بات آئی تو میں نے بات کر دی اس تعلق سے۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ارے بھائیو، اس محبت کو کیا کرنا ہے جب تم رسول کی بات کو، رسول کے اسوے کو، رسول کی اتباع کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کے کسی حکم کی مخالفت کریں، ظاہری ہو یا باطنی، کسی معاملے میں، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان پر کوئی رسوا کن عذاب نہ آ جائے، یا یہ کسی مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ذات کے ساتھ محبت کے دم بھرتے ہیں لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ اور اس تعلق سے میں یہاں سینکڑوں مثالیں بیان کر سکتا ہوں کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، کھلے عام اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک مثال دوں گا، بات سمجھ لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ منائے، مگر وہ عورت جس کا شوہر مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی۔ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا سوگ منائے، لیکن ہمارے ہاں 40 دن تک مرنے والے کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، مرنے والے کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں کل خانی کے شکل میں پہنچ جائیں گے، کہیں 10ویں کی صورت میں پہنچ جائیں گے، کہیں 40ویں کی شکل میں پہنچ جائیں گے، کہیں تیجے کی شکل میں پہنچ جائیں گے لوٹنے کھانے پینے کے لیے۔ اللہ المستعان۔ صحابہ کرام میت والوں کے گھر سے کھانے کو نہایت تصور کیا کرتے تھے۔ جعفر طیار شہید ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اور ہمارے ہاں سارا پنڈ اکٹھا ہو کر، پورا گاؤں اکٹھا ہو کر، امیر ہو غریب ہو، دور سے ہو نزدیک ہو، سب مل کر آ جاتے ہیں کھانے کے لیے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے۔ ایک بیچارے پہلے بچے یتیم ہو گئے، اوپر سے ان کی جو جہنم ہے وہ اس طرح بھرے گی۔ اللہ المستعان، یعنی پیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح دیکھیں یہ لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے واضح الفاظ میں احکامات موجود ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے کل بتلایا تھا
کہ اکثر لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ تیجا، یہ کل، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے یہ چیزیں نہیں بتلائی، نہیں سکھلائی، نہیں سمجھائی امت کو۔ ان کا اسلامی تعلیمات سے، اسلامی عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ چکے ہیں، کرتے کیوں ہیں؟ جی لوگ تانا دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگ یہی سوچیں گے تمہارے مرنے کے بعد بندہ بڑا چنگا سی، لیکن ایک خلل سی، ایک مشکل سی اودے وچ، یہ کہہ کر تمہارے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ جھاڑ کر گھر چلے جائیں گے۔ یہی کچھ کریں گے لوگ مرنے کے بعد۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو، رب ذوالجلال آپ کو ولایت عطا کرے، رب گناہ بخش دے، رب ذوالجلال ہم سے محبت کرے، تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہر معاملے میں آپ کی اتباع کرو۔ آپ علیہ السلام سے محبت کرو، ہر شے سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجو۔ میں نے بتلایا نا کہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ابی تو اگر پوری دعا میں تو مجھ پر درود ہی بھیج، یہ تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال دلوں کے حال جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا طلب ہے، اسے کیا چاہیے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، رب جانتا ہے۔ فرمایا تجھے بغیر مانگی رب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ جل وعلا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے۔ مگر ہمارے ہاں جو لوگوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ نہ نبی علیہ السلام پر کما حقہ ایمان لانا، نہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا، نہ ہی دلوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کما ہوا مطلوب ہے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنا۔ لیکن دعا کرتے وقت اللہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل، اپنے نبی کے واسطے، آپ کی چادر کے صدقے، آپ کے جو ہے نالائن پاک کے صدقے، معاذ اللہ ہماری دعا کو سن لے، ہماری پکار کو سن لے۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یہ سارے اقوال، یہ سارے افکار، یہ ساری باتیں، یہ سارے اصول شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس لوگ آتے، نبی علیہ السلام انہیں دعا کرنے کا ادب سکھلاتے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجو، پھر اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت جو ہے اللہ سے طلب کرو۔ اس طرح نبی علیہ السلام لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ سکھلاتے، سمجھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے، اللہ کے رسول دعا کیجئے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت دوران خطبہ اپنے ہاتھ جو ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلند کر لیے۔ راوی کہتی ہیں آسمان بالکل صاف تھا، شفاف تھا، کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی نبوت کے ہاتھ نیچے ہوئے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے معاملہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا، اللہ کے رسول کی حیات کا۔
تو ان نصوص سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعا کرنے کا کس طرح طریقہ سلیقہ سکھلاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اوقات لوگ آ کر آپ سے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو نبی علیہ السلام دعا فرماتے، جیسے کہ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ جب مجھے دورہ پڑے مرگی کا تو میرے کپڑے نہ اترے، میں برہنہ نہ ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے حق میں دعا کی، کیونکہ اس وقت آپ حیات تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے، اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کرنے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو دعا کرنے کا سلیقہ ادب سکھلاتے کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ بات سمجھے؟ تو میں تعلیم کے طور پر ایک دفعہ پھر بتلا دیتا ہوں کہ اگر کسی ساتھی کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس نے دعا کرنی ہے تو کوشش کرے کہ وہ وضو کر لے، وہ طہارت حاصل کر لے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، کیونکہ یہ قبولیت کے لیے زیادہ اولا بات ہے۔ بات سمجھیں؟ پہلے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف، کبریائی، عظمت، جلالت بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ جل وعلا کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے پکارے، اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھلایا ہے اپنے عمل کے ذریعے کہ آپ علیہ السلام کس طرح رب کو پکارتے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے جو تو نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، جو تیرے لیے خاص ہے جل وعلا کے لیے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کو اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے پکاریں، ندا دیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ اس طرح دعا کے دوران آپ اس طرح رب ذوالجلال کو پکاریں، جیسے کہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم یا حی یا قیوم، اللہم یا حی یا قیوم۔ اب دیکھیں پہلے اللہ جل وعلا کو پکارا اللہم، اللہ جل وعلا کے اسم ذاتی کے ذریعے، اور پھر حی القیوم، یہ اسم اعظم بھی ہیں بعض، جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ الحی القیوم اسم اعظم ہے، ان کے ذریعے رب کو پکارا۔ پھر برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے، اور اللہ کی رحمت رب ذوالجلال کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہیں رب تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، آپ کی اتباع ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یقیناً ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ فقط یہ نہیں کہ فقط داڑھی رکھ لو، یا ٹخنا ننگا کر لو، یا رفع الیدین کر لو، یا آمین کہہ لو، یا یہ کر لو۔ اسوہ فقط یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جملہ امور میں عبادت ہو، اخلاق ہو، تجارت ہو، عقیدہ ہو، منہج ہو، کہاں سے لینا ہے؟ اسوہ نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے لینا ہے۔ دعا کس طرح کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کے اسوے سے لینا ہے۔ رب کو کس طرح پکارنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے اسوے سے لینا ہے۔ بات سے میرے تو نبی علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کس طرح اپنے رب کو پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح اپنے رب کو پکاریں، اور پختہ یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اور سچے عزم کے ساتھ، جازم اعتقاد کے ساتھ۔ اس بات کو کبھی فراموش مت کریں
کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر جگہ ہر کسی کی ہر زبان میں ہر پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ما سوا اللہ کے کسی اور کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ مخلوقات کی پکار کو سنے، وہ جو ہے مخلوقات کی حاجات انہیں عطا کرے۔ اس بات کا انکار بھی کرنا ہے، کیونکہ توحید جو ہے نفی اور اس بات کے ساتھ ہے۔ جہاں آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے کہ اللہ میری سنتا ہے ہر جگہ ہر حال میں، اور عطا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا انکار بھی ضروری ہے کہ ما سوا اللہ کے کوئی ایسی ہستی اس کائنات میں موجود نہیں ہے جو ہر کسی کی ہر جگہ ہر زبان میں ما فوق الاسباب پکار سنے یا قبول کرے یا اس کی طلب اسے عطا کرے۔ اس بات کا انکار بھی ضروری ہے، اس بات کا انکار بھی ضروری ہے۔ بس میں اس طرح پختہ اعتقاد کے ساتھ، سچے اخلاص کے ساتھ رب کو پکارنا ہے، رب سے دعا کرنی ہے، اور قبولیت کا مکمل جازم یقین ہو کہ رب قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ رب کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ یاد رکھیں دعا کے اندر تردد نہیں چلے گا، شک نہیں چلے گا، تجربہ نہیں چلے گا، جلد بازی نہیں، بڑے اخلاص، صدق، یقین، عزم کے ساتھ رب کو پکاریں۔ رب کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو قبول کروں گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت رسول اللہ یہ شرط ہے۔ بات میرے یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ اور جو ہے اس طرح آپ دعا کریں، اور اول اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، اور کوشش کریں جب آپ کی حاجت آپ نے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی پھر نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، اور ان کلمات کے ساتھ اگر آپ دعا کو ختم کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ برادران اسلام، میں یہاں ایک بات آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا دعا کرتے وقت حالت دعا میں انسان نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا وسیلہ پیش کر سکتا ہے؟ اس تعلق سے میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی تعلیم امت کو نہیں دی، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے ایسا کوئی حکم جو ہے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ صحیح بخاری میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ تفصیلاً موجود ہے کہ جب لوگوں نے ان سے آ کر کہا کہ آپ نکلیں، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، صلاۃ استسقاء کے لیے نکلیں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو صحابہ کرام میں بزرگ تھے، نبی علیہ السلام کی قربت بھی انہیں حاصل تھی کہ وہ آپ کے چچا تھے، ان سے کہا کہ عباس آپ بڑے ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ اور اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں یہ التجا کی جناب عمر نے، اے اللہ جب تیرے پیغمبر ہمارے درمیان موجود تھے، باحیات تھے نبی علیہ السلام، تو ہم ان کی دعا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کروایا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے صحیح بخاری کے تعلق سے پیچھے بیان کیا ہے کہ جناب انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حالت خطبہ میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کیجئے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دوران خطبہ ہاتھ جو ہیں آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھا لیے۔ تو جناب عمر کی یہ جو بات ہے ہماری کس طرف رہنمائی کر رہی ہے
کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں لوگ آ کر آپ سے دعا کرنے کے لیے کہتے، جیسے کہ اس عرابی نے مسجد میں داخل ہو کر اللہ کے رسول سے نزول بارش کے لیے کہا، تو یہاں عمر نے کیا کہا؟ اللہ جب تیرے نبی حیات تھے، ہمارے درمیان موجود تھے، ہم ان کی دعا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یعنی وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ہم انہیں دعا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اب جب کہ تیرے پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وفات پا چکے ہیں علیہ السلام، اب ہم ان کے چچا کی دعا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تیرے نبی کے چچا ہیں، بزرگ ہیں، تو ہمیں پانی پلا۔ تو رب ذوالجلال نے بارش نازل کی۔ تو جناب عمر کا یہ اسوہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ لوگوں صحابہ کی اقتداء کرو، اور بالخصوص خلفائے راشدین کی، جن کی اتباع کرنے کا تمہارے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ اس وقت مدینہ میں صحابہ کی موجودگی میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، عمر جیسی شخصیت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، اسی طرح عثمان ابن عفان، جناب علی، طلحہ، زبیر، عبیدہ ابن جراح، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں اس وقت، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ عمر کے بعد عثمان کا دور آیا، جناب علی کا دور آیا، سیدنا معاویہ کا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ سب صحابہ پر اپنی ان گنت رحمت نازل فرمائے، سب کے درجات کو بلند کرے، سب کے درجات کو بلند کرے، اور جو ہمارے صحابہ سے بغض رکھتا ہے ان کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کرے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی محبت امت کو بتلائی ہے، ان کا مقام سمجھایا ہے، اور ان کو گالی دینے سے منع کیا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت، کیونکہ یہ دین اسلام پر طعن کرنے والا ہے، کیونکہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ وہاں موجود ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل پر کسی نے نہیں کہا کہ عمر آپ کیا کر رہے ہیں، اٹھو، ہمارے سامنے قبر نبوی موجود ہے، آؤ قبر نبوی کی طرف، وہاں آ کر دعا کیجئے۔ نبی علیہ السلام کہ جائے کہ وفات پا چکے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ پیش کرے، کیونکہ اللہ کے رسول علی الاطلاق مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ عباس تو عباس ہیں، نبی علیہ السلام اس کائنات میں ہر مخلوق سے افضل ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر پر چلتے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے، وہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات کی اتباع کرنے والے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہاں صرف ذات کے ساتھ محبت کے دم بھرتی ہیں، جوتے لٹکائے ہوئے ہیں، یہ نالائن پاک محمد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جوتے ٹانگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ایک جوتے کے کوئی پتہ نہیں 15 نقش ہوتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہ سارے ماڈل کے جوتے پہنتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کا اسوہ دیکھیے، عمل دیکھیے، کہ انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ وہ لوگ نبی علیہ السلام کی قبر پر نہیں گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اپنے پیغمبر کے صدقے تو فعل واسطے ہمیں بارش عطا کر، ایسا نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے عباس سے کہا، جو اس وقت زندہ تھے، صحابہ میں بزرگ تھے اور نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چچا جو ہے یہ باپ کے بامقام ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عباس کی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ چچا جو ہوتا ہے یہ بامقام باپ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا، جناب عباس
رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہاں ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کا وسیلہ پیش کرنا، اس طرح کہنا کہ اللہ اپنے رسول کے صدقے طفیل واسطے ہماری سن لے، ہمیں عطا کر دے، یہ چیزیں جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ تعلیمات نبوت سے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس طرح دعا کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیے، اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، اللہ کے رسول کی اتباع کیجئے، کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود بھیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ولایت عطا کرے گا، بغیر مانگے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کیا چاہیے؟ اور میں یہاں ایک بات کلیئرلی ساتھیوں کو بتلاتا چلوں کہ اگر بغیر ایمان، بغیر اتباع کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا مقام، آپ کا منصب، آپ کی شان کسی کے کام آتی تو ابو طالب کے آتی، کسی کے کام آتی تو ابو طالب کے کام آتی، جس نے ہر معاملے میں نبوت کا ساتھ دیا، ہر مرحلے میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن جب وہ مر گیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا، روک دیا۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ نبی اور اہل ایمان کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے یہ بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ اس کی موت حالت شرک میں آئی ہے اور یہ مشرک مرا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ ابو طالب نبی علیہ السلام کے لیے جان نچھاور کرنے والا، ہر معاملے میں آپ کی معاونت کرنے والا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دفاع کرنے والا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا، حالت شرک پر مر گیا، بغیر عمل کے مر گیا، بغیر ایمان کے مر گیا۔ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اس کے کسی کام نہیں آ سکی، وہ جہنمی قرار پایا۔ اسی لیے امام الانبیاء نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ارشاد فرمایا، اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا، اپنے چچا عباس سے فرمایا، اعملوا، عمل کرو، میں تم میں سے کسی کے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکوں گا، میں تم میں سے کسی کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی سے کہا یا بنتی عملی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بچی فاطمہ عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا عند اللہ جل وعلا، عمل کرو۔ تو یاد رکھیں، بغیر ایمان لائے اور بغیر اتباع کیے کسی کو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا وسیلہ، آپ کے مقام و مرتبے کا وسیلہ پیش کرنا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ان باتوں کو ان نصوص کی روشنی میں سمجھ لیجئے۔ وہ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی مہیا کیا کرتے تھے، ایک دن پیارے پیغمبر نے خوش ہو کر فرمایا، ربیہ کہو کیا چاہتے ہو، میں رب سے دعا کروں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ صحابی ہے نا، جنت کے طلبگار تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ربیہ، پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کرو تاکہ میری شفاعت تمہارے حق میں آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں لوگوں کو جاگ کر خواب دیکھنے کی عادت ہے، نہ نماز
بے نمازی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ اللہ کے بندو پہلے ایمان کی فکر کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو 5 وقت نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرو۔ نماز وہ عبادت ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ وہ آج کل اکثریت پڑھتی نہیں، لیکن وسیلے کے طور پر اللہ کے رسول کی ذات کے لیے جان دے دیں گے، پورا مال دے دیں گے۔ اللہ کے بندو فجر کی نماز مسجد میں آ کر ادا کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے جل وعلا۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، آج اس نشست میں یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔